کہ اگر امریکہ جنگ میں آ جاتا ہے تو کیا ہونے والا ہے. الحمدللہ رب العالمین، اگر امریکہ کود جاتا ہے، اگر امریکہ اسی وقت جنگ میں کود جاتا ہے تو کیا سینیریو بننے والا ہے. میں اپنے طور پہ یہ سوچ رہا ہوں، صہیونی ریاست نے ایران پہ حملہ کیا، کچھ لوگوں کو شہید کیا، اٹیکس ہوئے. ایران کو بالکل 100% لیجیٹیمیٹ جواز ملا کہ وہ اسرائیل کے اوپر میزائل سے حملہ کرے، اور دنیا میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ایران نے غلط کیا. لیجیٹیمیٹ ان کو رائٹ ملتا ہے. اگر امریکہ حملہ کر دے تو کیا ہوگا؟ ایک لیجیٹیمیٹ رائٹ ملے گا کہ اب آپ امریکہ کے منافع کو خطرے میں ڈال سکتے ہیں. وہ امریکہ کے منافع ہیں کیا؟ اس پورے خطے میں امریکن بیسز ہیں. یہاں ایک چھوٹا سا ملک ہے، ٹائنی بالکل، جس کے اندر امریکہ کی سب سے بڑی بیس ہے، نیول بیس، اور وہ بحرین کے اندر ہے. اسی طرح قطر کے اندر، اسی طریقے سے یو اے ای کے اندر، اسی طریقے سے کویت کے اندر، سعودیہ کے اندر. ایرانی جب ریٹیلیٹ کریں گے، اگر امریکہ نے کودنے کی کوشش کی تو وہ ان سب کو چھوڑ دیں گے یا ان کو ماریں گے؟ ان کا فاصلہ ایرانیوں سے ایسی ہے جیسے میں کہوں پتھر بھی پھینکو تو لگ جائے گا. جب وہ صہیونی ریاست تک جا کر میزائل مار سکتے ہیں طاقت کے ساتھ، جس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے پوری دنیا کھڑی تھی، یہ ملک کیا بیچتے ہیں؟ ان کی کیا حیثیت ہے؟ ایک میزائل ان تک پہنچے سیکنڈز لگیں گے. پھر اگر وہ صہیونی ریاست تک پہنچ جاتے ہیں تو کیا امریکہ کو یہ پتہ ہے کہ وہ روک لے گا ان سب کو؟ جبکہ وہ صہیونی ریاست کو نہیں روک سکا، بچا سکا، تو وہ ان بیسز کو بچا پائیں گے؟ کوئی چانس نہیں ہے. اچھا، مثال کے طور پر اگر ایسا کوئی کام ہو گیا تو ایرانی اور کیا کر سکتے ہیں؟ بہت سادہ سا ایک کام ہے، اسٹریٹ آف ہارموز کو آپ بند کر دیجئے. دنیا کا 20 سے 30% آئل وہیں سے گزرتا ہے. اس کے بعد دنیا کا تماشا دیکھیں آپ. اور مثال کے طور پر کیا ہو سکتا ہے؟ جو عرب ملک ان کا ساتھ دے رہے ہیں ان کو ہٹ کر دیں. مثال کے طور پر یمنی ابھی تک سعودیوں کی آئل انڈسٹری کو ہٹ کرنے میں رکے ہوئے تھے. شروع میں ہٹ کیا تھا، اس کے بعد رک گئے تھے. پھر دوبارہ شروع کر سکتے یا نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں. اس کے بعد پھر کیا ہونے والا ہے؟ اس کے بعد یہ ہوگا کہ گلوبل اکانومی ختم ہو جائے گی. اور اس سب کا نقصان کس کو پہنچے گا؟ سب سے زیادہ امریکہ کو، باقی ملکوں کو. تو وہ کیا اندھے ہیں؟ ان کو نظر نہیں آئے گا کہ اگر امریکہ انوالو ہوا تو ہوگا کیا؟ اور امریکہ کر کیا لے گا؟ جو اسرائیل نے اب تک کیا، جو ان کی ایئر فورس نے کیا، جو ان کے جاسوسوں نے کیا، کیا امریکہ اس سے بڑھ کے کچھ کرنے والا ہے؟ صرف نمبر آف ایروپلینز شاید بڑھ جائیں، اس کے سوا جو کچھ ہو رہا تھا وہ امریکہ ہی کر رہا تھا. یعنی پوری دنیا کو معلوم ہے کہ جو صہیونی ریاست نے ایران میں 6 دن میں کیا ہے، 7 دن میں کیا ہے، سب کا سب امریکہ کی پشت پناہی سے کیا ہے. تو میرا اپنے یہ خیال ہے کہ یہ ایک نفسیاتی حربہ ہے. ہاں، مجھے اندازہ ہے امریکہ آئے گا، مثال کے طور پر 150-200 جہاز آئیں گے، وہ بمباریاں کریں گے، ایرانیوں کو قربانیاں دینی پڑیں گی، پبلک کو وہ اپرائزنگ کی طرف لے جانے کی کوشش کریں گے جس میں وہ ناکام ہوں گے، فیسلٹیز کو برباد کرنے کی کوشش کریں گے جس میں اوپر کچھ کر پائیں گے. 7 دن میں صہیونی ریاست کچھ نہیں کر پائی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ امریکہ بھی آ کر اس کام کو کچھ کر پائے گا. جہاں تک معاملہ ان کے ایئر کرافٹ کیریئر ہے، یہ سب فضول بات ہے. یعنی دکھاوے کو آپ کے لیے بہت اچھا ہے کہ آپ $4-5 بلین کا ایک جہاز دکھائیں جس کے اوپر 150-200 فائٹر پلینز کھڑے ہوں گے، اور یہ ہے اور یہ وہ ہے، لیکن یہ سٹنگ ڈک ہے. یمنیوں کا مقابلہ نہیں کر سکے تھے. یہی ایئر کرافٹ کیریئر یمنیوں کا مقابلہ نہیں کر سکا تھا. جب یمنیوں نے اس کو ہٹ کیا تو اس نے ٹرن کرنے کے اوپر اپنے کچھ جہاز پانی میں گرا دیے تھے، یہاں تک کہ اس کو وہاں سے نکل کے بھاگنا پڑ گیا تھا. اس سے یہ ڈرانا چاہ رہے ہیں، اس سے یہ ایرانیوں کو ڈرانا چاہ رہے ہیں کہ ہم ایئر کرافٹ کیریئر لے آئیں گے. یہ دور گزر گئے. اب یہ بہت پرانی باتیں ہو گئیں. وہ 65 میں تھا، امریکہ کا 6واں بیڑا 7واں بیڑا آ رہا ہے، یہ ساری باتیں تھیں. اب نہیں ہوتا یہ. تو اب پوری دنیا کو تقریباً ڈھونگ جو ہے وہ نظر آ گیا ہے. تو کچھ چیزیں ہوں گی، کچھ ڈرامے ہونے کی ہوں گے، کچھ نقصانات اٹھانے پڑیں گے، لیکن ہم یہ کہیں یہ گیم چینج ہوگا اور یہ ایران کے خلاف چلا جائے گا، جمہوری اسلامی کو خدشہ نہیں، یہ نہیں ہونے والا. گیم چینج ان کے لیے ہوگا، نقصان ان کو اٹھانا پڑے گا. اور ایک بات جو بہت آسانی سے ہوگی وہ یہ کہ امریکن ہیجمونی کا دور ختم ہو جائے گا. اگر امریکہ اس جنگ میں کودتا ہے، ممکن ہے، پھر میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں، کچھ جگہوں پہ کامیابی حاصل کرے، کچھ دھماکے ہو جائیں، کچھ فیسلٹیز برباد ہوں، امریکن ہیجمونی کا دور ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. چونکہ جو ریزلٹس ان کو اٹھانے پڑیں گے وہ ناقابل تصور ہیں. انہوں نے ابھی تک عین الاسد کے اندر جو میزائل اٹھائے تھے، ابھی تک اس کا اثر بھی اپنے اندر سے ختم نہیں کر پائے. تو ہاں، میں ان لوگوں میں سے ہوں جو ہمیشہ پازیٹیو ہوتے ہیں، اور مجھ سے کوئی یہ کہے کہ کیا پہلے دن کے نقصانات کو دیکھنے کے باوجود آپ پازیٹیو ہیں،
میں سمجھتا ہوں کہ سسٹم نے اپنا ایک اور بہت بڑا ٹیسٹ دے کر یہ ثابت کیا ہے کہ یہ اس سے کہیں زیادہ اسٹرانگ ہے جو اس طرح کی حرکتوں سے یہ ختم کیے جا سکیں. اور صہیونی ریاست 6 دن میں جو کچھ جھیل چکی ہے 7 دن میں، امریکنز کو اسی خاطر آنا پڑا. تو میرا اپنے یہ خیال ہے کہ اگر یہ نظام، اگر یہ جنگ اسی طرح چلتی رہتی ہے، مجھے کوئی شبہ نہیں ہے، میرے لیے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ فتح یقیناً جبہہ مقاومت کی ہے، فتح یقیناً الحمدللہ رب العالمین نظریے کی ہے. حتیٰ کوئی یہ کہ ظاہری طور پہ شکست کو بھی آپ فتح کہیں گے، میرا خیال میں شاید ظاہری شکست بھی نہیں ہونی ہے، میرا اپنے خیال ہے ظاہری شکست بھی نہیں ہونی ہے، میرا اپنے خیال ہے. تو مجھے یقین ہے کہ یہ جنگ تمام تر سختیوں کے باوجود، البتہ یہ میں جملہ بہت احتیاط سے ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، حتیٰ وہ سختی جس کو شاید ابھی ہمارے دل قبول نہ کر پائیں، شاید وہ سختی بھی آئے، لیکن اس کے باوجود یہ فتح کے اوپر ختم ہوگی انشاءاللہ تعالی. اگر ایران پر امریکہ اور اسرائیل مل کر حملہ کریں تو چین اور روس کیا کردار ادا کریں گے؟ میں ذاتی طور پہ معتقد ہوں کہ جو جمہوری اسلامی کا نظام ہے وہ دوسروں کے اوپر ریلائے نہیں کرتا. اس کی وجہ ہے کہ خواہ نہ خواہ وہ لوگ پھر دوبارہ مادہ پرست ہیں، وہ اپنے مفادات کی طرف جائیں گے اور اپنے مفادات کو دیکھیں گے. ہاں یہ مجھے اندازہ ہے کہ چین کے لیے اور روس کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوگا اگر ایران کو بہت بڑا نقصان ہوا. اگر ایران کو بہت بڑا نقصان ہوا، چین اور روس کے لیے اچھا نہیں ہوگا. تو میرا اپنے خیال ہے کہ وہ پریکٹیکلی جنگ میں تو نہیں آئیں گے، لیکن بہرحال ان کی خواہش یہ ہوگی کہ ایران ریزسٹ کرے، اور اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے جو پیچھے پیچھے وہ کر سکتے ہیں وہ کریں گے. لیکن شاید پریکٹیکلی جنگ میں آنا ان کے لیے ناممکن ہوگا، جو ان کی ابھی تک کی ویکنیسز ہیں اور جو اٹیچمنٹس ہیں ان کی گلوبل سسٹم کے ساتھ، اس کو دیکھتے ہوئے میرا خیال ہے کہ شاید ایران کو ان کی پریکٹیکل مدد کہ وہ کھل کر آ جائیں جنگ کے اندر لینی بھی نہیں ہے، میرا خیال میں نہیں لینی ہے. تو میرا اپنے خیال ہے کہ یہ کام کسی اور طریقے سے انجام پاتا ہے اور اس کو اسی طرح انجام پانا ہے. اور یہ میں دوسری دفعہ کہہ رہا ہوں، چین پسند نہیں کرے گا کہ ایران بہت بڑا نقصان اٹھائے امریکہ کے ہاتھوں، یہ چین پسند نہیں کرے گا. لیکن چین یا روس کو میں کہوں کہ وہ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں برادرلی کنٹریز اور یہ سب باتیں نیشنل انٹرسٹ کے اندر ہوتی ہیں، یہ باعث زیادہ نہیں ہوتی، خاص کر ان جیسے ممالک کے لیے. سعودی عرب، قطر، متحدہ امارات جیسے لوگوں کا کیا رخ ہوگا اگر جنگ پھیلتی ہے؟ تباہی پہ جائیں گے. ان کے پاس ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہے کیا؟ تباہی پہ جائیں گے. اور میرا اپنے خیال ہے کہ جیسے ہی ٹرمپ نے یہ کہا ہوگا کہ مثلا ایبسولوٹ سے وہ کیا انکنڈیشنل سرنڈر اور دھمکی دی ہوگی، تو ان سب لوگوں نے ٹرمپ کے سامنے جا کر یہ کہا ہوگا کہ بھائی یہ کام نہیں کرنا، کیونکہ اگر تم نے یہ کام کر لیا تو ہماری تو زندگی ختم ہو جائے گی. تو یہ بات قطعاً معلوم ہے کہ اگر مثلا متحدہ عرب امارات ہے، قطر ہے، بحرین ہے، سعودیہ ہے، کیا یہ ایرانی میزائل جھیل سکتے ہیں؟ ایک دو بھی گر جائیں تو یہ جھیل سکتے ہیں کیا؟ کچھ نہیں ہے ان کے اندر. تو ان سب کو چاہیے کہ جائیں اور ٹرمپ صاحب سے کہیں کہ بھائی آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ حماقت ہرگز مت کیجیے گا، ورنہ یہ سبھی کچھ ختم ہو جائے گا. یہاں پہ لکھا ہے کہ موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے پاکستان کے مومنین کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ پاکستان کے مومنین اور دنیا میں جہاں کہیں بھی لوگ ہیں، چند کام ہمیں بہت تیزی سے کرنے چاہیے. پہلی بات تو یہ کہ ہم کتنی نفسیاتی سپورٹ جبہہ مقاومت جمہوریہ اسلامی کے لیے، حق کے لیے لا سکتے ہیں، کتنی نفسیاتی سپورٹ لا سکتے ہیں. ہمیں معلوم ہے جنگ نفسیاتی ہے، بہت بڑا حصہ اس کا نفسیاتی ہے. اور اس نفسیاتی جنگ کے اندر میرا کسی فورم کے اوپر جا کر یہ کہنا کہ اب نہیں معلوم ایران میں کیا بچے گا، اس طرح کا کوئی جملہ کہنا، یہ دشمن کی مدد ہے. یہ میں نہیں کروں گا، کبھی بھی نہیں کروں گا. اور نہ میرا نظریہ مجھ سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ جملہ کہہ سکتا ہوں، اور نہ میری سیاست یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے یہ کہنا چاہیے. تو مجھے تعجب ہے بعض اوقات اپنے دوستوں کے اوپر کہ جو بعض اوقات حتیٰ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ انقلاب کے بہت بڑے حامی ہیں، پھر وہ ہم سے کہتے ہیں کہ مولانا ہمیں حقیقت پسند ہونا چاہیے. کیا مطلب؟ خدا حقیقت نہیں ہے، خدا کی حمایت حقیقت نہیں ہے. حقیقت پسند نہیں ہونا حقیقت پسند ہونے کا مطلب یہ کہ آپ کو اپنے ایمان کے اندر مضبوط ہونا چاہیے. تو یہ کون سی حقیقت پسندی ہے جو ہمیں خدا کو مائنس کروا کے دکھا رہی ہے؟ یہ کون سی حقیقت پسندی ہے جو ہمیں سید الشہداء کے پیغام کو مائنس کر کے دکھائے اور پھر کیا ہے یہ حقیقت پسندی ہے؟ نہیں، حقیقت پسندی نہیں ہے، یہ وہ دھوکہ ہے جس میں پوری دنیا مبتلا ہے. آپ بھی اس دھوکے میں مبتلا ہونا چاہتے ہیں، بسم اللہ. خدا نہ کرے میں بسم اللہ کیوں کہوں، لیکن عقل مند بنے. مقابلہ ہوتا ہے، دشمن کے سامنے ضرب ہوتی ہے. خدا متعال فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں غم ملا ہے تو یقین مانو کہ دشمن کو تم سے زیادہ غم ملا ہے.
اور اس کے بعد خداوند متعال فرماتا ہے کہ ہم آزمائش کر کے تمہیں اس مقام تک پہنچائیں گے، اور آخر میں فرماتا ہے کہ تم نہ ڈرو اور نہ غم کھاؤ، تم بلند رہو گے اگر تم صاحب ایمان ہوئے۔ یہ صاحب ایمان ہونے کا ٹائم ہے۔ تو اور ماشاء اللہ انہوں نے لکھا بھی پاکستان کے مومنین، میں تو پوری دنیا کے مومنین کے لیے کہوں گا، نفسیاتی طور پہ مضبوط رہیے، نفسیاتی طور پہ مضبوطی کا سبب بنیے۔ نا امیدی کیوں پھیلا رہے ہیں؟ چند لوگوں کا شہید ہونا، حتیٰ کچھ اور میں کہنا چاہ رہا ہوں جس کی میری جرت نہیں ہے میں کہوں، حتیٰ اگر ایسا ہو جائے تب بھی نا امیدی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم خدا کے لیے لڑنے بیٹھے ہیں، ہمیں خدا کے اوپر اعتماد کرنا چاہیے۔ ایک دن کی شکست، 2 دن کی شکست مومن کو متزلزل نہیں کرتی، مومن اپنے کام کو انجام دیتا ہے۔ اہل بیت کی تاریخ دیکھیں آپ، 200 سال 250 سال مسلسل سختیاں جھیلنے کے بعد اللہ کی طرف امید سے دیکھتے ہیں، اور کبھی ایک لمحے کے لیے نا امیدی نہیں آنے دیتے۔ ایک سوال ابھی کسی نے کیا کہ ایران کے پاس کتنے میزائل ہیں اور ایران کب تک یہ جنگ جاری رکھ سکتا ہے؟ میں کبھی کبھی مذاق میں کہتا ہوں کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ میں اندر کا بندہ نہیں ہوں، اور مجھے بھی وہی پتہ ہوتا ہے جو میڈیا میں ہوتا ہے۔ تو ایران کا اسٹاک پائل جس کو کہتے ہیں وہ کنسیڈریبلی اس سے کہیں زیادہ ہے جو چند دنوں کے اندر ختم ہو۔ یہ اگر میں ایران کا کوئی چھوٹا سا بھی عہدیدار ہوتا تو میں اس بات کو سمجھ رہا ہوتا کہ مجھے 7-8 ملکوں سے لڑنا پڑ جائے گا۔ اگر میں ہوتا تو مجھے یہ پتا ہوگا کہ مجھے اگر 8 ملکوں سے مسلسل لڑنا پڑا تو وہ مجھے تھکانے کی کوشش کریں گے، جبکہ میں نے ان کو تھکانا ہے۔ تو پتہ نہیں کتنی کلپس ایسی آ چکی ہیں کہ ایران کے انڈر گراؤنڈ پورے شہروں کے برابر جگہیں موجود ہیں۔ تو میرا اپنے خیال ہے ایرانیوں کو اس معاملے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی کہ ان کا اسٹاک پائل ختم ہونے والا ہے۔ پھر طیاروں کی بات کی جو ہم پہلے کر چکے ہیں۔ A global enemy fought mainly by the one country at this time، انہوں نے اس طرح لکھا، then can we say that Iran is the super power؟ میرا اپنے خیال ہے یس، گلوبل پاور ہے، بالکل کہہ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے بھی ایران عراق جنگ کے دوران، اس کے بعد بھی جب امریکہ کویت کی حمایت میں آیا تھا، تیسری دفعہ جب وہ عراق کے اوپر حملے کے لیے آیا، اور اب چوتھی مرتبہ، ہر دفعہ کئی ملکوں کو لے کر آتا ہے اور ہر دفعہ ناکام ہوتا ہے۔ تو میرا اپنے خیال ہے اس کو کہنے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ ایران گلوبل پاور ہے۔ کیا رہبر انقلاب سے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ نظام کو لاحق خطرات کے پیش نظر ایٹم بم بنانے کی اجازت دیں؟ بالکل ہو سکتا ہے، ہونے کو سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو اس میں انوالو رہیں گی۔ کسی نے مجھ سے کہا، بہت عجیب لگا، کسی نے مجھ سے کہا کہ رہبر نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ آپ اس کی تائید کرتے ہیں؟ میں نے اس کو کہا میں کون ہوتا ہوں کہ رہبر کے موقف کی تائید کروں یا تردید کروں؟ نعوذ باللہ تعالی، ہم تابع ہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہم ان کے فالوور ہیں۔ یہ ہم پوری دنیا میں کہتے ہیں، حتیٰ امریکن آفیشلز کے سامنے کہہ چکا ہوں میں کہ ہم ان کے فالوور ہیں، اور جو کہتے ہیں ہم کرتے ہیں۔ تو اگر وہ یہ فیصلہ کریں کہ ایٹم بم نہیں بنانا ہے، ان کا حکم ہے، اور اگر وہ فیصلہ کرتے ہیں ایٹم بم بنانا ہے تو ان کا حکم ہے۔ لیکن ہم اپنی طرف سے جو ابھی تک دیکھ پا رہے ہیں وہ یہ کہ ایران کی جو اسٹریٹجی ہے، ان کو ایٹم بم کی ضرورت نہیں ہے، میزائل کافی ہیں ان کے لیے، ایٹم بم استعمال نہیں ہوتا ہے معمولاً۔ ڈکلیریشن ایک ہو جاتی ہے جس کے ذریعے سے کچھ ڈیٹرنس مل جاتی ہے، لیکن مثلا یہ رشیا آپ کے سامنے ہے، یہ کنفرم ایٹامک پاور ہے، لیکن کیا ہو رہا ہے؟ حملے بھی ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ اسرائیل کی پیشن گوئی کے بارے میں عرض کر چکا ہوں، فیلڈ مارشل کا دور بھی عرض کر چکا ہوں۔ ایک سوال آیا ہے، موجودہ صورتحال میں ہمارے لیے جنگ بہتر ہے یا امن؟ ہر وہ چیز جو عادلانہ نظام کو بنانے میں مدد دے وہ بہتر ہے۔ اگر جنگ کے ذریعے سے عادلانہ نظام بن سکتا ہے، جنگ بہتر ہے۔ اگر امن کے ذریعے سے عادلانہ نظام بن سکتا ہے، وہ بہتر ہے۔ تو نہ جنگ نہ امن، عادلانہ نظام وہ خواہش ہے۔ ایک آخری بات ہے، کسی نے پوچھی نہیں ہے لیکن میں عرض کر دوں، جو ہمیشہ ہوتا ہے جب کوئی بہت سخت وقت سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ کیا امام کی تشریف آوری نزدیک ہو سکتی ہے؟ ہاں، ہمیشہ ایسا ہوتا ہے، اور ہم اپنے ذہن میں سوچتے ہیں ہماری تو کیا ہماری خواہش کیا ہے؟ ہماری خواہش یہ ہے کہ آج رات ہو، ابھی ہو۔ اور یہ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، بار بار کہتا ہوں، 30-35 سال میں ہم نے ایک دن، بلکہ زیادہ 40 سال میں کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ ایونٹس پیچھے کی طرف جا رہے ہوں، یعنی ظہور سے دور جا رہے ہوں۔ ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں ایونٹس ظہور کے نزدیک جا رہے ہیں۔ رہبر معظم نے کچھ عرصے پہلے کچھ دوستوں کو کچھ بتایا اپنے بارے میں، اپنے کام کے بارے میں، اور ان دوستوں نے بھی کچھ جگہوں کے اوپر ذکر کیا، یعنی دوست میرے نہیں، ان جو رہبر کے نزدیک کے افراد ہیں، ان کے نزدیکی افراد،
اس کے اندر کچھ انڈیکیشنز ایسی تھیں کہ رہبر نے کوئی بہت سخت کام ہے جو انجام دینا ہے، جو ذمہ داری ان کے کندھوں پر آئی ہوئی ہے، اور خود رہبر معظم مثلاً التجا کر رہے ہیں کہ نصرت ہو تو میں یہ کر پاؤں گا، اور اللہ کی طرف سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سرپرستی کے ساتھ۔ اب مجھے نہیں معلوم یہ وہ چیز ہے جو اب انجام پانی ہے یا کوئی اور چیز ہے، لیکن یہ مجھے اندازہ ہے کہ امریکہ کا اس خطے سے کام ختم ہونا یہ اسی نظام کے ذریعے سے ہی انجام پائے گا، اور میرا اپنے خیال ہے اس میں بہت زیادہ دیر نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی، اور ممکن ہے کہ یہ ایونٹ اس میں اور جلدی کا سبب بن جائے۔ بہرحال اینڈ میں جاتے ہوئے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لا تخافوا ولا تحزنوا، نہ خوف کھاؤ نہ غم کھاؤ۔ ہماری زندگی حق کے لیے ہوتی ہے، اور یہ ہمارے لیے فخر ہوتا ہے کہ ہم حق کی خاطر جانتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، جتنے لوگوں نے جان دی انہوں نے حق کی خاطر جان دی ہے، فضیلت کی خاطر جان دی ہے، اور خدا کبھی بھی خون کو رائیگان نہیں ہونے دیتا۔ الحمدللہ پہلے دن جو اس جنگ میں جانیں گئیں، اس کے نتیجے میں بحمدللہ رب العالمین ایرانی قوم بھی بیدار ہوئی، ہم لوگوں کے جیسوں کے اندر بھی ایک حوصلہ آیا، اور جو ریزلٹس ہیں وہ خود بول رہے ہیں کہ کیا حاصل ہوا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ انشاءاللہ اور اچھے دن دیکھنا نصیب فرمائے گا، اور یہ بھی دوبارہ تیسری چوتھی مرتبہ کہوں گا، سختیاں ختم نہیں ہوں گی، سختیاں امتحان جاری رہتے ہیں۔ آپ کو اور مجھے اس بات کے لیے کنونس ہونا ہوتا ہے کہ ہمیں ان سختیوں سے گزرنا ہوتا ہے۔ اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ، اور اس میدان میں بھی خداوند متعال مومنین کو سرخرو کرے گا۔ ہماری دل کی گہرائیوں سے دعا رہبر معظم کے لیے ہے، اور ان جانثاروں کے لیے جو اس وقت دشمن کے خلاف برسر پیکار ہیں، حتیٰ وہ جو اسکرینز کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں سائبر اٹیکس کر رہے ہوں گے اور سائبر اٹیکس کو روک رہے ہوں گے۔ خدا سب کی توفیقات میں، ان کی طاقت توانائی میں، نفوذ کلمہ میں، دشمن پہ ان کی ہیبت میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ، اور ان سب کو وقت کے امام کی تشریف آوری کا پیش خیمہ قرار فرمائے انشاءاللہ تعالی۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔